الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوغ المرام باب ازالت النجاست و بیانها. باب ہے ازالہ. آپ نے اردو میں سنا ہے کسی سے ازالہ کرنا, ٹھیک ہے, کس کو دور کرنا, مطلب پہلے یہ کام کیا تھا تو اس کی معافی مانگنی ہے, اس کا ازالہ کرنا ہے. تو باب ازالت النجاست, نجاست کس کو کہتے ہیں؟ ناپاکی کو, گندگی کو, گندگی کو دور کرنے کا باب. و بیانہا, اور اس کی تفصیل. بیان کس کو کہتے ہیں؟ تفصیل کو. گندگی کو دور کرنے کا بیان اور اس کی تفصیل. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال فرماتے ہیں سئل رسول اللہ, سئل رسول اللہ. دیکھیں آج ہی مجہول پڑا, مجہول سامنے آ گیا. اب سئل, آپ اس کا ترجمہ کیسے غلط کر سکتے ہیں؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سوال کیا گیا. کس نے کیا؟ بندہ معلوم نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے؟ عن عمران ابن حسین عن فلاں عن انس ابن مالک. تب کیا ہوتا ہے؟ معلوم کہ انس بن مالک سے روایت ہے. اب یہاں روایت بھی انس بن مالک سے ہے, لیکن وہ کہتے ہیں مطلب یہ سارا پیٹرن یہ بتا رہا ہے کہ انس بن مالک سن رہے ہیں, آپ کے پاس موجود ہیں, لیکن جس نے سوال کیا تھا اس بندے کا نام نہیں جانتے. سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عن الخمر, شراب کے بارے میں. اس بندے نے کہا نتخذ خلا, ہم بنا لیا کریں شراب کو, خلن سرکہ, ہم شراب کو سرکہ بنا لیا کریں. مطلب شراب پینے کے لیے نہیں جائز یا کسی کام اور چیز کے لیے نہیں جائز, تو ہم اس کا سرکہ بنا کے یوز کر لیا کریں. سرکہ آپ کو پتہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, کسی چیز کو زمین کے نیچے کہیں بھی پریزرو کر دیا جاتا ہے کافی دنوں کے لیے, تو وہ پھر اس کا سرکہ بنتا ہے, عرق سا نکل آتا ہے. فقال, آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں, اخرجہ مسلم و ترمذی قال حسن صحیح, نکالا اس حدیث کو مسلم نے اور ترمذی نے, دونوں نے اس حدیث کو بیان کیا اور کہا ہے انہوں نے کہ یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے. دو ڈگریاں مل گئی نا, حسن کی اور صحیح کی. مراد پھر اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ کسی بھی صورت میں شراب کا استعمال جائز نہیں ہے. سرکہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ اس کا عرق نکل کے اگلی ٹرم چلی جاتی ہے, لیکن چونکہ وہ شراب حرام ہے تو حرام چیز کی کوئی بھی اگلی جو برانچ یا اگلا استعمال ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کتنے سوال اس بات پر اٹھتے ہیں کہ دوائیوں میں جو الکوہل یوز ہوتا ہے کہ کیا وہ جائز ہے یا نہیں ہے, تو اس پر بھی بڑی لمبی بحث چلتی ہے. اس کو اکا دکا کوئی اس کی رخصت دیتا ہے, زیادہ تر یہی ہے کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. وعنہ, اور انہی سے روایت ہے, عنہ رضی اللہ عنہ, یعنی انہی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. قال فرماتے ہیں لما کانا یوم خیبر, لما جب, کانا تھا, یوم خیبر خیبر کا دن, جب خیبر کا دن تھا, امر رسول اللہ, حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابا طلحہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا طلحہ کو حکم دیا, فنادا, یعنی ان کے حکم پر ابا طلحہ نے فنادا پکارا, تو اس نے پکارا, فنادا تو اس نے پکارا, ان اللہ و رسولہ, بے شک اللہ اور اس کا رسول, ینہیانکم, تم سب کو منع کرتا ہے, ان سے, لحوم, لحم کا پتہ معنی کیا ہے؟ گوشت, تو لحوم لحم کی کیا ہے؟ جمع. عن لحوم الحموری, حمر گدھے کو کہتے ہیں, الاہلیتی, اہل گھر کو کہتے ہیں, گھریلو گدھے کے گوشت سے منع کیا تم کو. انہوں نے پکارا کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول, ینہیانکم, منع کرتے ہیں تم کو, عن لحوم الحمور الاہلیتی, گھریلو گدھے کے گوشت سے. گدھے اکثر, ایک جنگلی گدھا بھی ہوتا ہے, ایک گھریلو گدھا ہوتا ہے, وہ گھروں میں ہی رکھے جاتے ہیں, گھروں میں ہی پالے جاتے ہیں, مال برداری کا کام کرتے ہیں گدھے, ٹھیک ہے. تو اس کو اکثر لوگ جو تھے وہ کھانے کے لیے استعمال کر لیتے تھے. فَإِنَّهَا رِجْسٌ, تو بے شک وہ ناپاک ہے. متفق علیہ, حدیث, یہ حدیث بخاری اور مسلم نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ گھریلو گدھے کے گوشت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کیونکہ وہ ناپاک ہیں. یہ پہلے اس کو لوگ کھا لیتے تھے,
ہاں البتہ یہ جو منع ہے یہ منع تحریمی ہے، لیکن اس منع کے اندر اس جانور کی حرمت ویسی نہیں ہے جیسی کتے کی ہے، جیسی سور کی ہے، یہ وہ منع نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، یہ گھروں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بلی حلال ہے؟ کھانے میں حلال نہیں ہے، ویسے ناپاک نہیں ہے، سمجھ میں آئی؟ اب گدھا بھی اسی فارم میں آ گیا۔ کتا حرام ہے تو کمپلیٹ حرام ہے، اس کا بال اس کا سانس بھی حرام ہے، وہ جس جگہ پہ جس کو سونگھ لیتا ہے نا، جتنی جگہ پر وہ بیٹھا ہوتا ہے وہ سب ناپاک ہو جاتی ہے۔ کتا ناپاک جانور ہے، لیکن یہ کمپلیٹ ناپاک نہیں ہے، اس کا کھانا جیسے بلی کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ عن عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا خاطبنا النبی، خطاب کیا ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مینا کے اندر، مینا ایک مقام ہے جو عرفات اور مینا مقام ہوتے ہیں، اس میدان میں ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، وَهُوَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ، اور وہ اپنی سواری پر تھے۔ پچھلی حدیث گدھے کی پاکی اور ناپاکی کی وضاحت مزید اس جگہ پر ہو رہی ہے۔ آپ اپنی سواری پر بیٹھے تھے، وَلُعَابُهَا، اور اس سواری کا لعاب کیا ہوتا ہے؟ تھوک، ٹھیک ہے۔ یسیل بہہ رہا تھا، عَلَىٰ کَتِفَیَّ، میرے کندھے پر۔ وہ صحابی جس نے لگام پکڑی ہوئی تھی نا گدھے کی، اس کے کندھے پر گدھا نہیں تھا، اونٹنی تھی، ٹھیک ہے، اس کے کندھے پر وہ اس کا لعاب جو ہے وہ بہہ رہا تھا۔ اخرجہ احمد الترمذی و صححہ، نکالا اس حدیث کو احمد اور ترمذی نے اور صحیح کہا اس کو۔ اب یہ ہوا کہ جو جانور حلال ہوتا ہے اس کی ہر چیز حلال ہوتی ہے، یہاں یہ چیز وضاحت کی گئی۔ اب اونٹنی کا تھوک جو تھا، آپ کو پتا ہے جب جانور چکاری کرتا ہے کتنی دیر منہ سے اس کے لیس نکلتی رہتی ہے، وہ ان کے کندھے پر بہہ رہا تھا اور وہ نظر دیکھ رہے تھے اور آپ نے منع نہیں کیا۔ اب پیچھے تو گدھے کی بات تھی، آگے اونٹنی کی بات آ گئی، تو بات یہ ہے جو گدھا گھر میں رکھا گیا اور گھر میں رکھنے کی اجازت ہے، آپ وسلم گدھے پر سواری کرتے تھے، گدھے کو رکھتے تھے، پالتے تھے، کبھی آپ سفید خچر پر ہوتے، کبھی گدھے پر ہوتے، کبھی اونٹنی پر ہوتے، اسی طرح آپ وہی جانور استعمال کرتے تھے جو پاک ہوتا تھا، ناپاک جانور کو آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا، یہاں یہ سند بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح عن عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حالت وہ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل المنیہ، منی کو دھوتے تھے۔ یہ سارا جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ سارا باب جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ پاکی اور ناپاکی کی ان چیزوں کا جو ناپاک ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو آپ یغسل المنیہ، تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھویا کرتے، یغسل دھویا کرتے منی کو۔ منی ایک مادہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کی شرم گاہ سے نکلنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ثم یخرج، آپ اس کو دھو لیا کرتے تھے، پھر آپ نکلتے تھے الی الصلاۃ، نماز کی طرف۔ کس میں نکلتے تھے؟ فی ذالک الثوب، اسی کپڑے میں۔ اگر وہ ایسی ناپاکی ہوتی کہ اب لگ گیا، پیریڈز کا بلڈ ہوتا ہے وہ لگ جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کو دھو لیا تو کپڑا پاک ہے، یہ نہیں کہ اب وہ کپڑا ہی ختم ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اسی کپڑے میں نکلتے، اور عائشہ بلا کیا فرما رہی ہیں، وَأَنَا أَنظُرُ، اور میں دیکھ رہی ہوتی تھی، إِلَىٰ آثَارِ الْغَسْلِ فِيهِ، اس کپڑے پر دھونے کا نشان، یعنی جیسے کپڑے کو سارے میں سے، اس پورے کپڑے میں سے، شرٹ میں سے اتنے حصے کو دھویا جائے تو اس پر گیلے ہونے کا جو نشان ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں غسلی، دھونے کا جو گیلے پن کا نشان تھا، میں اس کو دیکھ رہی ہوتی۔ متفق علیہ، اس حدیث پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ولی مسلم، اور مسلم کی روایت ہے، لقد كنت افرق، ایک روایت مسلم کی کہتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں لقد، البتہ تحقیق، کنت، میں ہوتی، افرقہ، اس کو کھرچ دیا کرتی تھی، من ثوب رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے، فرقن کھرچ دینا، کھرچنے کی ضرورت کب اور کیوں پیش آتی ہے؟ اس وقت جب پانی موجود نہیں ہوتا، عرب کے صحرائی علاقے میں اکثر پانی کی کمی ہوتی ہے، تو دونوں چیزیں سامنے آ گئیں۔ فیصلی بھی، جب آپ کھرچ دیتی، کپڑا خشک ہو کے بالکل رگڑ کے صاف ہو جاتا۔ دنیا کی کسی بھی ناپاکی کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ اس کو زمین پہ رگڑ دیں،
آپ کے جوتے پہ گندگی لگی ہوئی ہے، باہر سے ہیں گوبر لگا ہے، آپ کو دکھ رہا ہے گندگی ہے، آپ اسی جگہ زمین پہ باہر اس کو مٹی پہ رگڑ دیں، آپ کا جوتا صاف۔ پھر وہم نہ کریں ہائے کیا کریں، پانی دھوئیں، یہ کریں، برش ماریں، سرف ماریں، یہ سب آپ کی اپنی اگلی ٹرمز ہیں اور سیٹسفیکشن ہے، ادروائز پاکی اور ناپاکی مکمل ہو جاتی ہے۔ فیصلی کی پھر آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لیتے، وفی لفظ لہو، اور ایک جگہ پہ لفظ آتے ہیں لقد کنت احبہ یابسا، البتہ میں ہوتی اس کو کھرچنے والی خشک، مطلب احبہ یابسا، یابس کہتے ہیں خشک کو، احبہ کہتے ہیں کھرچنے کو، افروکو پیچھے گزرا کھرچنے کے لیے، اور یہاں پہ احبہ یہ بھی کھرچنے کے لیے، دو لفظ استعمال ہو گئے۔ وہ فرماتی ہیں احبہ میں کھرچتی تھی اس گندگی کو، منی کی گندگی کو، یابسن خشک، بظفری اپنے ناخن کے ساتھ، من صوبی آپ کے کپڑے سے، سمجھ آئی؟ یا تو اس کو برش سے کھرچا جائے، یا ناخن سے، یا رگڑ کے، یا کسی زمین کی سخت جگہ سے، تینوں طریقے ہی اس میں سمجھ میں آتے ہیں۔